بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بمشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں اور نہ ہی اٹھتے ہیں، ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں۔ جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑھکتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی اور ریکگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی سپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے، جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے، آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو جبین کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مسلح اور قالین جتنا موٹا ہو، جبین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسے ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر ہو اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا کی ٹرانس سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ تسبیح کو الفاظ کی بجائے منہ بند کر کے سوچ کی زبان میں کہیں، جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے گا۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا آپ کبھی خالی خالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ سواد بھی آیا ہے اور یہی سواد لذت آشنائی کہلاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کبھی اس طریقے سے یا اس انداز سے نماز پڑھی ہو۔ ہم نے کبھی نماز کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے صرف تسبیح کے الفاظ کہے، ہم نے صرف عربی کے الفاظ کہے، نہ تو ہمیں اس کے معنی آتے ہیں نہ ہی ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہم نے نماز کو سمجھ کے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ کے، وہ یاد کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، اس دن کے بعد سے ہمیں نماز میں کبھی بھی سستی نہیں ہوگی، ہمیں نماز پڑھنا اچھا لگے گا اور ہم اگلی نماز کا انتظار کریں گے کہ کب اذان ہو اور ہم نماز پڑھیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا ہو اور ہم حاضر ہو جائیں، کب نماز کے لیے اذان ہو اور ہمیں احساس ہو کہ ہم نے جانا ہے کیونکہ سکون سارا تو نماز میں ہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کے بعد سے آپ بھی اس طرح سے نماز پڑھیں گے جس انداز میں میں نے آپ کو بتایا ہے یا جس انداز میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے ہی پیاری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ یا پھر ایک نئی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔